الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 45۔ صبر کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لوگوں تک شیئر کریں، میرے اور اپنے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں۔ صبر کے تعلق سے عبادت کی تیسری قسم جو ہے گناہوں کی لذت پر صبر کرنا۔ گناہ کرنے میں جو لذت ملتی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ اب آپ کہیں کہاں لذت ملتی ہے دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا پچھلے آڈیو میں کہ فجر کے وقت میں اٹھ کر عبادت کی مشقت پر صبر کرنا، نیند کو قربان کر کے آ کر نماز پڑھ لینا یہ مشقت ہے، اور وہیں پر سوتے رہنا یہ لذت ہے۔ تو یہ مشقت کر کے نماز پڑھ لینا یہ اللہ کی یہ سجدے میں جھک جانا یہ عبادت ہے اور اس میں مشقت ہے، اور وہیں پر نماز کو چھوڑ کر کے سوتے رہنا، گہری نیند سونا، اچھے سے سونا یہ گناہ، تو گناہ میں لذت ہے۔ اس وقت کا سونا بھی گناہ ہے، نماز کو چھوڑ کر کے سونا بھی گناہ ہے۔ آنکھ نہیں کھلی وہ الگ بات ہے، پر آنکھ کھلنے کا ذریعہ ہی نہیں بنایا، لوگوں کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھے بلکہ اذان ہونے کے بعد سونے کے لیے چلے گئے، اب وہ گناہ ہے۔ کسی کو یہ پتا ہو کہ 2 3 4 بج گئے ہیں، کچھ کام وغیرہ کرتے کرتے 4 بج گئے، ابھی کچھ دیر میں اذان ہو جائے گی، اور اس کو پتا ہے کہ اگر اب میں سویا تو نماز کے لیے نہیں اٹھ پاؤں گا، تو کتابوں میں ہے کہ ایسے وقت میں اس کا سونا بھی حرام ہے، اب اس کو جاگتے رہنا ہے اور نماز پڑھ کے پھر سونا۔ تو سونا اس وقت کا وہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کے اندر لذت ہے۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ اب کہیں پر کچھ ہوا، کچھ بات ہم کو معلوم پڑ گئی، کسی کی کچھ بات، کسی کی کوئی کمزوری، کسی کی کوئی عیب ہم کو معلوم پڑ گیا، خوب دل میں مروڑ ہو رہی ہے کہ یار کسی کو پتا ہوں، جا کے لوگوں اس نے فلاں کے بارے میں کچھ کہا تو میں جا کے اس کو بتا دیتا ہوں، ابھی لڑیں گے مزہ آ جائے گا، ذرا دیکھیں گے ان کی لڑائی دیکھیں گے مزہ آئے گا، ذرا لذت ملے گی، ہے نا گناہ کے لیے لذت۔ اور کر دیا آپ نے جا کے، اب وہ آپ نے بتا دیا، میں تو بھائی سچ بات بتایا، ارے تو نے سچ بتایا، تو نے بتایا اسی لیے کہ وہ جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہوا اور تجھے مزہ آ رہا ہے، لذت لے رہا ہے، تو گناہوں کی لذت، اس پر بھی صبر کرنا۔ کہ آدمی کو لذت کو ہی ترک کرے، وہ گناہ ہی نہ کرے، اس لذت کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے۔ احادیث میں ہے کہ من صمت فقد نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب یہاں ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں پر خاموش رہنا وہاں خاموش نہیں رہتے، جہاں پر بولنا ہے وہاں نہیں بولتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں۔ جیسے کوئی بہت بڑا گلی کا بھائی ہے، کوئی بڑی ہستی ہے، وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن آپ وہاں نہیں روکیں گے، وہاں ہمت نہیں، بولنے کی آواز ہی نہیں نکلے گی۔ وہاں پر بولنا، اسے تنبیہ کرنا، خوف دلانا اللہ کا، اسے غلط کام کرنے سے روکنا، یہ عبادت کی مشقت ہے۔ اور اس کی جگہ جہاں پر خاموش رہنا چاہیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں بولوں گا تو 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے گا، صحیح بات ہے، سچ ہے، اس کے باوجود اگر آپ خاموش رہنے کہ دونوں میں جھگڑا نہ ہو، خاموشی اختیار کریں۔ اگر آپ نے بتا دیا تو جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی کرا دیں گے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں ہوں گی۔ اور اگر آپ نے پھر بھی بتا دیا تو یہ گناہ ہے، گناہ کی لذت کے لیے آپ نے یہ کام کیا کہ دونوں کو لڑتا ہوا دیکھیں، جھگڑا کرتا ہوا دیکھیں، ان کے آپس میں، یعنی پورے ذرا سی ایک بات آپ نے بتا دی پورے خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے بہت، یہ تو بالکل عام بات ہے، سب کو پتہ ہے۔ تو وہ لذت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو روکنا یہ عبادت، اور اس میں صبر ہے، اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے، یہ صبر کی تیسری چیز۔ اب
ایک بہت بڑی لذت. یہ سارے جو گناہ ہیں آپ نے زبان, اچھا دوسری چیزیں اور بھی بہت کچھ ہیں. غیر محرموں کے ساتھ میں دیکھنا بڑی لذت آتی, دیکھنے میں آنکھوں کو بڑا بولتے ہیں فیسٹ فار آئیز. آج کل تو یہ ایسے ہیڈنگ بنا کر کے پکچرس مطلب رکھے جاتے ہیں سائٹس پر, اور لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. فیسٹ فار آئیز, یہ آنکھوں کو لذت ملتی ہے, اچھا لگتا ہے دیکھنا. خوبصورت لڑکیاں, ماڈلز, ہیروئنیں, ہالی ووڈ, بالی ووڈ, سب کچھ ہے, اور وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. تو پھر وہ لذت کہاں مل رہی ہے؟ آنکھوں کو. تو آنکھوں کو وہ لذت حاصل کرنے سے روکنا, یہ صبر ہے. گناہ کی لذت پر صبر کرنا, روکنا, گناہ کی لذت کی طرف نہ جانا. غیر محرموں کے ساتھ میں آج کل سب اتنا برا دور چل رہا ہے, اس قدر برا دور چل رہا ہے کہ جس کے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ یہ بعد میں پتہ چلتا ہاں یہ اس کا ایسا معاملہ تھا, فلاں کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کسی کے ساتھ میں. تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں ہماری بہنیں جا رہی ہیں. اس قدر برا دور چل رہا ہے, اس قدر برا دور چل رہا ہے. تو چیٹ کرنا, بات کرنا, موبائل سے شروع ہوتے ہوتے پھر ڈیٹنگ کرنا, اور ڈیٹنگ سے ہوتے ہوئے پھر اچھا لڑکوں کی نیت تو یہی ہوتی ہے, اکثر یہی نیت ہوتی ہے کہ گھومو پھرو, ٹائم پاس کرو. اور موسٹ پروبیبلی سب کا یہی ہوتا ہے کہ انہیں زنا کرنا ہے, فلاں کے ساتھ انہیں ناجائز تعلقات قائم کرنے ہیں, زنا کرنا ہے, ایڈلٹری کرنی ہے, اور اس کے بعد میں تو تیری طرف میں میری طرف. اکثر یہ چل رہا ہے. اور آج کل تو ہمارے یہاں پر یہ قوانین بھی بن گئے ہیں کہ کنسنٹ کے ساتھ اگر ہے تو پھر وہ کوئی گناہ نہیں ہے قانون کی نظر میں. کنسنٹ یعنی رضامند, دونوں اگر راضی ہیں تو قانونی طور پر بھی کوئی گناہ نہیں. آج کل اتنے گندے گندے قانون آ رہے ہیں, اور لوگ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر وہ خبریں آتی ہیں فلاں جگہ سے اتنے پکڑے گا, اس میں یہ نہیں کہ غیر مسلم ہے, مسلمان بھی شامل ہے اس میں. آج تو اس کو گھما کر آیا, آج تو یہ ساتھ میں گیا. آج میری بہنوں اگر کوئی لڑکی سن رہی ہو تو وہ ہوش کرے کہ آپ جو یہ سوچ رہے ہو نا کہ آپ ماں باپ سے چھپ کر, گھر والوں سے چھپ کر, بھائیوں سے چھپ کر فلاں کے ساتھ ملنے جا رہے ہو, کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے, گھر والے خاموش ہیں, کسی کو میں بتا نہیں رہی ہوں. میں کالج بنک کر کے, اسکول بنک کر کے, کلاسز بنک کر کے میں ماں باپ کے پیسے وہاں برباد کر رہی, اپنی طرف سے بوائے فرینڈ یا کلوز فرینڈ اس پر میں پیسے خرچ کر رہی ہوں, کسی کو پتہ نہیں چلا ہے. تو یقین مانیے وہ کسی کو پتہ نہیں چلا, آپ کا وہی بوائے فرینڈ آپ کے بارے میں جا کے آپ اس کے دوستوں کو بتا رہا ہے, سب کو بتا رہا ہے, اگلی کو تو آج یہ کر کے آیا, آج اس طریقے سے گھمایا, آج جو کچھ اس کو وہ اور بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے. آپ یہ سوچنا بھی نہیں کہ آپ کی چیزیں, آپ جو یہ ناجائز کام کر رہے ہو, ماں باپ کی عزت کو, بھائی بہنوں کی عزت کو, اپنی عزت کو برباد کر رہے ہو, یہ پوشیدہ رہے گا نہیں. آپ کے ساتھ والا وہ خود بیان کر رہا ہے, دوسروں آپ کے دوستوں کو اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے, سب کچھ بتا رہا ہے, آپ کی عزت کو برباد کر رہا ہے, وہ اچھال رہا ہے لوگوں میں. یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, یہ ہوتا ہے. کچھ لوگ میرے جاننے والوں میں آ کر آپس کے دوستوں میں باتیں کرتے ہیں, یہی سب باتیں ہوتی کہ یہ دیکھو فلاں, یہ دیکھو فون کر رہی, میں بھی چھوڑ کر آیا پھر فون کر رہی, ابھی یہ کر کے آیا ہوں فون کر رہی. چین نہیں ہے, صبر نہیں. یہ اس طریقے سے آپ کو بدنام کیا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے. اور آپ لڑکیاں سمجھ نہیں ہم بہت بڑا کام کر رہی ہیں. خدا کے واسطے یہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کی اور اپنی عزت کو برباد مت کرو, ذلیل و رسوا مت کرو, خدا کے واسطے. تو یہاں پر بھی یہ جو زنا کا جو گناہ ہے, اس میں جو لذت ہے, یہ بہت بڑی لذت ہے, بہت بڑی لذت ہے اس میں. یہی اگر جائز طریقے سے ہو تو اجر ہی اجر ہے, اس میں بھی اجر ہے. جائز طریقے سے یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے بعد جب بندہ نہاتا ہے تو اس کے نہانے کے ہر قطرے میں ثواب نیکیاں ہیں. ہر قطرے میں جو پانی اس نے بدن پر بہایا, ہر قطرے میں نیکیاں ہیں, ثواب ہے.
اور وہی اگر اس نے ناجائز طریقے سے کیا، زنا کیا، تو اب جب وہ نہا رہا ہے تو اس کے اب نہاتے بھی کیا ہے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں، پورا دن نکال دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں غسل کے فرائض وغیرہ بھی پتہ نہیں، بس رہتے. تو جو اس وقت میں جو نہا رہا ہے گناہ کرنے کے بعد، تو اس کے ہر قطرے میں عذاب ہی عذاب ہے، گناہ ہی گناہ ہے. سوچئے ذرا کس قدر گناہ ہے. تو اب اللہ کے لیے اس گناہ کی لذت کو ترک کرنا یہ صبر ہے. تو یہ ایک میں نے مثالیں دی ہیں کچھ، ایسے تو بہت سے گناہوں پر آپ اپنے آپ کو روک کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اس میں یہ بھی ہے زنا کا گناہ. تو خدا کے واسطے صبر کیجئے، گناہوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ گناہوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ گناہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود گناہوں سے دور کرے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز خود گناہوں سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے. تو رکیے، گناہوں کی لذت حاصل کرنے سے رکیے، صبر کیجیے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے، اللہ آپ کی بہت زیادہ مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی لذت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو بچائے. نیک بننے کی، نیک مسلمان بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے نسلوں کو گناہوں سے بچائے رکھے، مومنین پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت برے دور سے گزر رہا ہوں، بہت سخت امتحان چل رہا ہے میرے گھر میں. خدا کے لیے میرے لیے دعا کیجیے. پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے، میری مشکلیں آسان ہو جائیں، میرے گھر والوں کی مشکلیں آسان ہو جائیں. ضرور دعا فرمائیں اور ان آڈیوز کو آگے بڑھاتے رہیں. پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.